اس کی حساسیت کا ادراک نہیں ہو پا رہا ابھی تک۔ جن علاقوں میں ذرا امن ہے، کچھ سکون ہے، وہ اس کا ادراک نہیں کر پا رہے کہ جو صورتحال آج خیبر پختونخوا میں ہے یا بلوچستان میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو سلامت رکھے، ہمیں اس وطن کی سلامتی، اس کی وحدت اور اس کی یکجہتی عزیز ہے۔ یہ ہمارا گھر ہے، اور اگر کوئی ہمارے گھر کو اجاڑتا ہے تو ضرور ہم نے اپنے گھر کی حفاظت کے لیے کردار ادا کرنا ہے۔ جس وقت میں اس سے قبل یہاں گفتگو کر رہا تھا، ایک ہفتہ پہلے، آج وہاں کی صورتحال مختلف ہو گئی ہے۔ پہلے تو یہ مسئلہ تھا کہ پولیس کے بارے میں نے کہا کہ سورج غروب ہونے سے پہلے وہ تھانوں میں محدود ہو جاتے ہیں، انہیں باہر نکلنے سے منع کر دیا گیا ہے، ساری رات صبح تک مسلح گروہوں کے قبضے میں ہوتی ہے، سڑکیں ان کے قبضے میں ہیں، دیہاتیں ان کے قبضے میں ہیں، دیہاتوں کی مسجدیں ان کے قبضے میں ہیں، لوگوں کے بیٹھکیں ان کے قبضے میں ہیں۔ اور اس صورتحال میں آپ مجھے بتائیں کہ پھر ریاست کی رٹ کہاں ہے؟ فوج کہاں ہے؟ ریاست کی دفاع کی قوت کدھر ہے؟ کیا اس کا فرض صرف اس اسلام آباد تک محدود ہے کہ وہ اپنے مخالفین پر دعویٰ بول دیں اور کہیں کہ ہم ریاست کا تحفظ کر رہے ہیں؟ کیا عوام کے کوئی حقوق نہیں ہے؟ آج وہاں پر پولیس نے دھرنے دیے ہوئے ہیں، لکی مروت سے دھرنا شروع ہوا ہے، اور اب یہ ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی بڑھ رہا ہے، صورتحال وہاں بھی پھیل رہی ہے، باجوڑ میں بھی چلا گیا ہے، بنو میں بھی چلا گیا ہے، اور مختلف اضلاع میں اگر پولیس نے دھرنا دے دیا، بائیکاٹ کر دیا، اپنے فرض کے انجام دہی سے پیچھے ہٹ گئے، آپ مجھے بتائیں کہ کیا صورتحال ہوگی؟ ہماری نہ سنی جائے، کم از کم اپنے ریاستی ادارے پولیس کی تو سنی جائے۔ کہاں ہم کھڑے ہیں؟ کیوں اس چیز کا احساس نہیں ہو رہا ہمارے لیے؟ ہم لگے ہوئے ہیں کہ صاحب ہمارے ہاں آئینی ترامیم کی جائیں، ہمارے ہاں ادارے صبح تک مسلح گروہوں کے قبضے میں ہوتی ہے، سڑکیں ان کے قبضے میں ہیں، دیہاتیں ان کے قبضے میں ہیں، دیہاتوں کی مسجدیں ان کے قبضے میں ہیں، لوگوں کے بیٹھکیں ان کے قبضے میں ہیں، اور اس صورتحال میں آپ مجھے بتائیں کہ پھر ریاست کی رٹ کہاں ہے؟ فوج کہاں ہے؟ ریاست کی دفاع کی قوت کدھر ہے؟ کیا اس کا فرض صرف اس اسلام آباد تک محدود ہے کہ وہ اپنے مخالفین پر دعویٰ بول دیں اور کہیں کہ ہم ریاست کا تحفظ کر رہے ہیں؟ کیا عوام کے کوئی حقوق نہیں ہے؟ آج وہاں پر پولیس نے دھرنے دیے ہوئے ہیں، لکی مروت سے دھرنا شروع ہوا ہے، اور اب یہ ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی بڑھ رہا ہے، صورتحال وہاں بھی پھیل رہی ہے، باجوڑ میں بھی چلا گیا ہے، بنو میں بھی چلا گیا ہے، اور مختلف اضلاع میں اگر پولیس نے دھرنا دے دیا، بائیکاٹ کر دیا، اپنے فرض کے انجام دہی سے پیچھے ہٹ گئے، آپ مجھے بتائیں کہ کیا صورتحال ہوگی؟ ہماری نہ سنی جائے، کم از کم اپنے ریاستی ادارے پولیس کی تو سنی جائے۔ کہاں ہم کھڑے ہیں؟ کیوں اس چیز کا احساس نہیں ہو رہا ہمارے لیے؟ ہم لگے ہوئے ہیں کہ صاحب
ہمارے ہاں آئینی ترامیم کی جائیں. ہمارے ہاں ادارے اور اداروں کے بڑے وہ اپنے ایکسٹینشن کے لیے فکر مند ہیں، اپنے اداروں کی اصلاح اور تقویت کے لیے فکر مند نہیں ہیں. ایکسٹینشن کا عمل اگر فوج کے اندر ہے پہلے وہ تھانوں میں محدود ہو جاتے ہیں، انہیں باہر نکلنے سے منع کر دیا گیا ہے. ساری رات صبح تک مسلح گروہوں کے قبضے میں ہوتی ہے، سڑکیں ان کے قبضے میں ہیں، دیہاتیں ان کے قبضے میں ہیں، دیہاتوں کی مسجدیں ان کے قبضے میں ہیں، لوگوں کے بیٹھکیں ان کے قبضے میں ہیں. اور اس صورتحال میں آپ مجھے بتائیں کہ پھر ریاست کی رٹ کہاں ہے؟ فوج کہاں ہے؟ ریاست کی دفاع کی قوت کدھر ہے؟ کیا اس کا فرض صرف اس اسلام آباد تک محدود ہے کہ وہ اپنے مخالفین پر دعویٰ بول دیں اور کہیں کہ ہم ریاست کا تحفظ کر رہے ہیں؟ کیا عوام کے کوئی حقوق نہیں ہے؟ آج وہاں پر پولیس نے دھرنے دیے ہوئے ہیں. لکی مروت سے دھرنا شروع ہوا ہے اور اب یہ ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی بڑھ رہا ہے. صورتحال وہاں بھی پھیل رہی ہے. باجوڑ میں بھی چلا گیا ہے، بنوں میں بھی چلا گیا ہے، اور مختلف اضلاع میں اگر پولیس نے دھرنا دے دیا، بائیکاٹ کر دیا، اپنے فرض کے انجام دہی سے پیچھے ہٹ گئے، آپ مجھے بتائیں کہ کیا صورتحال ہوگی؟ ہماری نہ سنی جائے، کم از کم اپنے ریاستی ادارے پولیس کی تو سنی جائے. کہاں ہم کھڑے ہیں؟ کیوں اس چیز کا احساس نہیں ہو رہا ہمارے لیے؟ ہم لگے ہوئے ہیں کہ صاحب ہمارے ہاں آئینی ترامیم کی جائیں. ہمارے ہاں ادارے اور اداروں کے بڑے وہ اپنے ایکسٹینشن کے لیے فکر مند ہیں، اپنے اداروں کی اصلاح اور تقویت کے لیے فکر مند نہیں ہیں. ایکسٹینشن کا عمل اگر فوج کے اندر ہے